بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف پڑھنے سے روحانیت کیسے ملتی ہے؟ یہ سوال بہت کامنلی پوچھا جاتا ہے، اور اکثر لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے ہماری روح کیسے پرنور ہو جاتی ہے، کیسے منور ہو جاتی ہے؟ کیا درود شریف ہی صرف اس کام کے لیے ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم دوسرے اعمال کریں، ذکر و اذکار کریں تو اس سے بھی ہماری روح پرنور ہو جائے؟ تو دیکھیں، اس کا بہت آسان جواب ہے کہ درود شریف وہ واحد عبادت ہے جسے پڑھنے سے، جسے کرنے سے بہت جلدی روح منور ہو جاتی ہے۔ مفسر قرآن امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم ہم مومنوں کو اس لیے دیا گیا کیونکہ روح جو ہے نا، وہ انسانی طور پر کمزور ہے، ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار کی تجلیات قبول کرنے کی اس میں استطاعت نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انوار ہیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملے تو ہماری روح سے برداشت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے انسان کو درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ درود شریف پڑھنے سے روح کی کمزوری، روح کی کثافت دور ہو، اور پھر ہم جب رب عز و جل کا قرب حاصل کریں، اس کے انوارات، اس کی تجلیات ہماری روح برداشت کر سکے۔ کہتے ہیں جس طرح آپ سورج کی کرنیں مکان کے اندر داخل ہوتی ہیں کسی بھی روشن دان سے یا کھڑکی سے، یعنی کہ مثال کے طور پر وہ سمجھاتے ہیں کہ جب کسی مکان میں سورج کی کرنیں داخل ہوں کسی بھی روشن دان سے، کھڑکی سے، کسی بھی ذریعے سے، تو اس مکان کے جو در و دیوار ہیں وہ روشن نہیں ہوتے، مطلب کمرہ روشن ہو جائے گا، وہ جگہ روشن ہو جائے گی، لیکن در و دیوار تو روشن نہیں ہوتے۔ مزید کہتے ہیں کہ اگر مکان کے اندر کوئی آپ پانی کی چیز رکھ دیں، یعنی اگر آپ نے کسی تشتری میں، کسی تشت میں پانی رکھ دیا، یا اگر آپ کمرے کے سینٹر میں شیشہ رکھ دیتے ہیں، مرر رکھ دیتے ہیں، تو جب سورج کی کرنیں ان پر پڑتی ہیں تو اس کا جو عکس نکلتا ہے وہ مکان کے در و دیوار اور چھت پر پڑتا ہے، اور اس سے مکان کے در و دیوار اور چھت روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان اپنی روح کی کمزوری کی وجہ سے اندھیروں میں پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور کی کرنیں جو کہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہیں، درود پاک جب ہم بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہ جو نور ہے نا، وہ جو نور کی کرنیں ہیں، وہ نور کی کرنیں آپ کے باطن کو ملنا شروع ہوتی ہیں، آپ کے دل کو، آپ کے روح کو ملنا شروع ہوتی ہیں، اور درود شریف پڑھنے کی برکت سے آپ کے روح کے جو اندھیرے ہیں، جو کثافت ہیں، گناہ کر کر کے ہمارا دل اور روح جو کمزور ہو چکا ہے، دنیاوی اور مادی خواہشات کی وجہ سے ہماری روح میں جو اندھیرے پیدا ہو چکے ہیں، درود شریف کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے جو اندھیرے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل اور روح منور ہو جاتا ہے۔ اور یہ صرف درود پاک کی برکت سے ہی ممکن ہے، کیونکہ درود پاک کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور باقی اعمال میں شیطان دخل اندازی کر سکتا ہے، لیکن درود پاک جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں، آپ ان سے جڑ جاتے ہیں۔ جب آپ توجہ سے پڑھتے ہیں، خالص محبت سے پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کر کے پڑھتے ہیں، ان کے عشق میں ڈوب کر پڑھتے ہیں، تنہائی میں ان کا تصور کر کے پڑھتے ہیں، تو وہ جو نور کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آتی ہیں، درود پاک کے پاس سے آتی ہیں، وہ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو روشن کرتی ہیں، آپ کے دل کو، آپ کی روح کے جو اندھیرے ہیں انہیں دور کرتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ کے دل اور روح بہت جلدی منور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ مادی خواہشات سے ہماری جان چھوٹ جاتی ہے، دنیاوی لذتیں ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں، ہمیں قناعت مل جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ملتی ہے، پھر روحانی خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ آج مزید درود شریف پڑھیں گے، اور زیادہ درود شریف پڑھیں گے، کثرت سے درود شریف پڑھیں گے، اور پھر یہ سفر مزید تیز ہو جاتا ہے۔ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے ہمیں دنیاوی کاموں میں ایسی ایسی آسانیاں ملیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملا، ان کی زیارت ملی، تو پھر مزید اس سفر میں تیزی آنے لگتی ہے، اور پھر اس طریقے سے ہماری روح منور ہوتی چلی جاتی ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے جاتے ہیں، گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں، ہم پاک و صاف ہوتے جاتے ہیں، ہمارا ظاہر اور باطن روشن ہونے لگتا ہے، اور یہی روشنی، یہی ہمارے جو گناہوں کی کثافت دھل جاتی ہے، ہم ظاہر اور باطن سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت جب ملتی ہے تو ہم مزید نکھر جاتے ہیں، اور پھر اس قربت میں ہم مزید آگے جاتے ہیں۔ تو درود شریف ہماری روح کو منور کرتی ہے، اور روح کو منور اس طریقے سے کرتی ہے جیسے انہوں نے اگزامپل دے کے سمجھایا۔ تو اگر کوئی شخص روحانی پرواز چاہتا ہے تو درود شریف کثرت سے پڑھیں کہ اس کی روح پر نور ہوگی، تو روحانی سفر بھی شروع ہوگا، روحانی سفر میں تیزی بھی آئے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی ملے گی، اور پھر اس قربت میں
اس کی جتنی بھی کثافتیں ہیں، جتنی بھی گناہ ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود شریف کی برکتیں عطا فرمائے، اور درود شریف کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔